मेरी गोद में अमान की बच्ची है तो ये लोग टुकड़े कर देंगे मेरे और मेरी बच्ची के। याद रखिए, बच्चे मासूम होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। दुआ, डोंट बी सिली। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम क्या काम कर रहे हैं। वेलकम टू द शो लैला खान। प्लीज तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाएं। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं अभी बता रहा था नाज़रीन को जहाँ से मैंने ओपन किया कि मैं वाकई में बहुत खुश था। मेरे ख्याल में शायद ही मैं उसके बाद इस नौइयत की एक्साइटमेंट मुझे हुई हो। काम रूटीन भी बन जाता है आपके लिए, और वो रोल इसलिए भी अहम था कि एक ऐसी खातून जो कि जवानी में बेवा हो जाती हैं और फिर किस तरीके से वो एक नए सफ़र का आगाज़ करती हैं, वो मेरे लिए बड़ा अहम रोल था। मुझे याद है जो बात में उस वक्त कहना चाहता था। बड़ा ही खूबसूरत ड्रामा था और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम फिर मिल रहे हैं इतने अरसे के बाद। और मुझे वो सारा वक्त याद आ रहा है। वो वक्त जब मुझे आहन के लिए कॉल आई और मुझे तारिक मेराज साहब ने बुलाया, खालिद हफीज़ साहब का ऑफिस था, और वहाँ मैं गई। वहाँ पे एक यंग सा लड़का, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका राइटर कौन है। तो उन्होंने कहा यही तो है। मैं तो शौक में चली गई कि इतना यंग लड़का और उसने ऐसा ज़बरदस्त ड्रामा लिख लिया। माशाल्लाह, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्ले। और मुझे वो काम करके इतना मज़ा आया कि मैं आज तक हर जगह कोट करती हूँ उस ड्रामे को, क्योंकि उसमें मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो शायद ज़िंदगी में कभी ना होते हैं। उसमें याद होगा तुम्हें वसी कि उसमें मैं डॉक्टर का कैरेक्टर क्योंकि था, तो उसमें मैं सर्जन भी थी, उसमें मैं टीचर भी थी। तो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है कि उसमें मुझे कहा गया कि आप जो असिस्ट करेंगी सर्जरी। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा मैं और सर्जरी? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने परमिशन ले ली है और आप जाके उनको वो करें। तो उनका सी सेक्शन था जी। और मैंने बाकायदा सब कुछ किया, कट भी लगाया, स्टिचेस भी लगाए, सब कुछ किया। और फिर वो बेबी हुई थी उनकी, वो मेरे हाथ में आई वो बेबी। तो इतनी ज़बरदस्त फीलिंग थी कि मैं बता नहीं सकती। उस वक्त मैं अपने आप को वाकई डॉक्टर ही फील कर रही थी। और फिर जो वो था कि पढ़ाना था आर्मी मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे पूरी क्लास भरी हुई और मैं परेशान। पहले मैं समझ के गई कि कोई अपने ही होंगे, कोई जूनियर आर्टिस्ट वगैरह वहाँ बैठे होंगे। वहाँ जब गई तो वो पूरे यूनिफॉर्म्ड सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। मैं तो वहाँ जाके परेशान ही हो गई कि मैं इनको क्या पढ़ाऊँगी। तो वो मैं डरते डरते गई। मैंने कहा पता नहीं कितना मेरा मजाक उड़ेगा, मगर इतना कोऑपरेट किया उन्होंने स्टूडेंट्स ने, और वो इतना मज़े का एक्सपीरियंस हुआ कि आज मैं वाकई में पढ़ाना भी शुरू हो गई यूनिवर्सिटी में। वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड। और उससे वो जो उसका जो ट्रैक था ना कि एक नौजवान खातून अगर किसी वजह से बेवा हो जाती हैं, दुनिया से चला जाता है उनका हस्बैंड, बिल्कुल, तो उसको अपनी ज़िंदगी के फैसले करने चाहिए, आगे बढ़ना सकती है, बिल्कुल। और माशरे को उसको इनकरेज करना चाहिए। कबूल करना तो छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि इस्लाम ने इजाज़त दी है ना, हमारे मज़हब ने इजाज़त दी है। मुझे याद है उसके ऊपर बड़ी तवील बहसें हुई थी। बहुत मुझे याद है, बहुत बहसें हुई थी एंड पे, और इवेंचुअली मान गए। और लोग बड़े खुश होते हैं हैप्पी एंडिंग से। और हसाम की कितनी सारी यादें हैं ना। हसाम की भी बहुत यादें हैं, वो तो इतना ज्यादा याद आते हैं। छाँव भी उनके साथ था मेरा प्ले, और फिर इसमें इतना मजे का कैरेक्टर था। वो मरी में हमने जाके किया था, स्नोफॉल हो रही थी, बहुत मजा आया था उसमें भी, उस शो में। मगर पुतला साहब, मैंने तो सुना है कि आप शादीशुदा हैं और आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। हाँ, मैं शादीशुदा जरूर हूँ। बहुत यादगार सीन था वो।
اور پھر جو اس کا ٹائٹل سانگ تھا کیا خوبصورت وہ گانا تھا کہ ابھی تک وہ کانوں میں گونجتا ہے. بچوں کے ساتھ جو وہ تھا بچوں کے او ساتھ پاپا والا او پاپا پیارے پاپا. پھر اس کی جو خاص بات ایک تھی جو مجھے بہت پسند ہے, جو تمہاری ایک اس میں نظم تھی, کاش میں تیرے حسیات کا کنگن ہوتا. بیوٹیفل. آج میں سنوں گی. میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, مگر ابھی تو ہم آپ سے بہت کچھ سننا چاہ رہے ہیں نا. ضرور. تو اب چونکہ 35 برس ہو گئے آپ کو تقریباً کام کرتے. 40. چل میں نے تو خود احتیاطاً کم کیا تھا, میں نے کہا بھائی یہ نہ ہو گیا. میں بڑی پراؤڈلی ایکسیپٹ کرتی ہوں یہ چیز. ہاں ٹھیک ہے, الحمدللہ. بہت طویل عرصہ 40 سال تک. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک سرپرائز بھی ہے اگلے مرحلے میں, آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے. اچھا. وہ بھی ہم آپ کو کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ورکنگ وومن رہیں اور آپ اس زمانے سے لیلا کام کر رہی ہیں جو زمانے میں جو آج معاشرے کی رائے ہے ٹیلی ویژن کے اداکاروں کے بارے میں, خواتین اداکاروں کے بارے میں, اس زمانے میں رائے بالکل نہیں ہوتی تھی. آج بھی مختلف طرح کی رائے پائی جاتی ہے. منفی رائے آج جتنی پائی جاتی ہے اس زمانے میں اس سے کم از کم بھی 200 گنا زیادہ تھی. بالکل. ٹھیک ہے, کیسے آپ مینیج کرتی تھیں؟ بالکل وہ دور کیسا تھا؟ صحیح کہا ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو یہ ٹابو تھا نا کہ شوبز کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جو شوبز میں ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگی لڑکی. جب میں شوبز میں آئی تو میرے لیے تھوڑی سی شروع میں بہت چیلنجز تھے, اور نہ صرف یہ کہ باہر کی دنیا میں بلکہ اپنی فیملی سے بھی. جو میرے ان لاز تھے ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوا شروع میں. زبیری صاحب نے تو بخیر میں ہمیشہ انہوں نے اسٹینڈ لیا میرے لیے. ہاں مجھے آج تک یاد ہے, انہوں نے میرے لیے زبیری صاحب ساتھ آتے تھے. انہوں نے میرے لیے اسٹینڈ لیا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک میں کام کر رہی ہوں, کیونکہ مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں جھگڑ کے کوئی کام کر سکوں. تو وہ لڑ گئے آپ کے لیے فیملی سے, دنیا سے. مگر یہ ہوا کہ ہاں ایکسٹینڈڈ فیملی کی طرف سے بھی کافی پرابلمز آئیں, اور پھر تو میری مدر ان لا جو تھیں وہ بڑی خوش ہو کے لوگوں کو بتاتی تھیں یہ ہے میری بہو لیلا زبیری. سب نے پھر ایکسیپٹ کر لیا. ہاں سب نے پھر ایکسیپٹ کر لیا. اور بعد میں میری جو سسٹر ان لاز تھیں وہ تو ہر ایک کو یہ بتاتی تھیں کہ دیکھو ماشاءاللہ لیلا نے شوبز میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو, سب چیزوں کو اچھی طرح سے لے کے چلی ہے, اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا وہ رکھا ہے. کوئی اس پہ کچھ نہیں بگاڑا شوبز نے اس کا. اچھا, اس جملے کی تہوں میں بہت کچھ ہے. ہم نے طارق صاحب کو بہت خوش, آپ دونوں کو جسے کہتے ہیں لوی ڈوی دیکھا, بہت احترام کے ساتھ, بہت محبت کے ساتھ, اور پھر کیریئر کو بھی مینیج کرنا, اس میں بھی کوئی کسی قسم کا ڈپ نہیں آیا. ہر اچھی جگہ اچھی پرفارمنس, جو اچھے پروڈکشن ہاؤسز تھے ان کے ساتھ آپ نے کام کیا, اور پھر بچیاں آپ کی بہت, آپ نے انہیں اچھا پڑھایا لکھایا, گروم کیا. تو یہ ساری چیزیں کو چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں ان خواتین کے لیے جن کو اس طرح سے کام کرنا پڑتا ہے, یا سیم ہوتے ہیں؟ بالکل زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ جو ایک عورت ہے وہ ہاؤس وائف تو ہوتی ہی ہے, چاہے وہ باہر کے کتنے بھی کام کر لے, گھر کی ذمہ داری تو اس کی رہتی ہے. تو ظاہر ہے وہ مجھے پھر وہ ٹائم مینجمنٹ کرنا پڑی. ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. جو بھی خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کو اپنے ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے, اپنے پرائیورٹیز سیٹ کرنی چاہیے. جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے اپنی پرائیورٹیز سیٹ کی. میں نے کہا کہ میرے لیے میرا گھر اور میری فیملی فرسٹ پرائیورٹی ہے, اس کے بعد میرا کام ہے. بہت سارے گھر کے ایسے کام آپ سمجھتی ہیں کہ وہ صرف عورت ہی کر سکتی ہے, یا ہمارے ہاں صرف عورت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور جو اپنے کریئر پہ کمپرومائزز ہیں وہ عورت کو زیادہ کرنے پڑتے ہیں, مرد نہیں کرتا ہمارے ہاں؟ بالکل ایسے ہی ہماری سوسائٹی کا ایک وہ ہے, سمجھ لیں ڈائلیما سمجھ لیں, یا جو طریقہ کار ہے. آپ کی بات سے مجھے یاد ہے, اس سبجیکٹ میں مجھے یاد ہے میں نے ایک پلے لکھا تھا, اس کا نام تمہیں جانا اجازت ہے. دونوں سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں, اور ایک کی جب پوسٹنگ آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم جاب چھوڑ دو, تو کہتی ہے میں کیوں چھوڑ دوں, تم بھی تو چھوڑ سکتے ہو. ہاں بالکل ہوتا ہے ایسا, ہمارے یہاں ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مرد ہے ہی از دا بریڈ ارنر, وہی ہے جو کمانے والا ہے. تو عورت جو ہے اس کا تو بس ایسے ہی ہے کام, کر رہی ہے تو کر رہی ہے, نہیں کر رہی تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, گھر بیٹھے گی, گھر دیکھے گی, گھرداری کرے گی, بچے پالے گی. تو یہ عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے شاید ہمارے یہاں
معاشرے میں اسی طرح ہوتا ہے. باہر آپ دیکھ لیں, باہر کے ملکوں میں تو سب برابر کا ہوتا ہے. کیونکہ اس کے کریئر کی بھی تو ایک اہمیت ہے نا, اس نے بھی تو ایفرٹ ڈالی ہے, اس نے بھی اس میں وقت دیا ہے, بالکل, اور اس کی بھی ایک اپنی شناخت ہے, اس کی وہ دنیا بھی ہے جس میں اسے سروائیو کرنا ہے, اور اس دنیا میں اگر وہ پیچھے آ جائے گی تو اس کے اندر بھی تو ٹوٹ پھوٹ ہوگی نا, کہ یار میں نے ایک کام میں اتنی محنت کی اور اب میں دوسرے لوگ مجھ سے آگے نکل گئے بلا وجہ. یہی ہوتا ہے واقعی, بیچاری ہماری عورت سفر کرتی ہے اس لحاظ سے کہ اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کام تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. گھر کی وجہ سے کریئر میں عورت بہت کچھ چھوڑتی ہے, یہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت. مرد کتنا کچھ چھوڑتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ مرد نہیں چھوڑتا.